الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں اپنی استطاعت اور کوشش کے بقدر اپنی قوت کو تیار رکھیں، قوت مجتمع کریں اور مجتمع رکھیں۔ پھر فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے قوت کو عام ذکر کیا، ہر وہ چیز جو بطور طاقت اور قوت کے استعمال ہو سکتی ہے اس کو حاصل کریں اپنی کوشش اور استطاعت کے بقدر۔ اور پھر گھوڑوں کا ذکر فرمایا اور پھر وجہ بیان فرمائی تاکہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم روب میں لے کے آ سکو، روب ڈال سکو، ہیبت ڈال سکو اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے مومنین کو، اہل ایمان کو بحیثیت مجموعی، بطور ایک ریاست، بطور ایک جامعہ، بطور ایک معاشرہ قوت اور طاقت حاصل کرنے کا، مجتمع رکھنے اور مجتمع کرنے کا حکم عنایت فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ ہجرت کا یہ مطلب تھا
کہ اب مسلمانوں کو ایک ایسا جامعہ میسر آ گیا ہے، ایک ایسا قطع اراضی، زمین کا ایک ایسا ٹکڑا کہ جہاں اب وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں گے، چاہے اس کا تعلق باجماعت نماز کے ساتھ ہو جو مکہ مکرمہ میں پڑھنا یا تو محال تھا اور یا پھر بہت مشکل، پھر چاہے اس کا تعلق قیام رمضان کے ساتھ ہو، ادائے زکوٰۃ کے ساتھ ہو، اس کا تعلق مسلمانوں کی عائلی زندگی کے ساتھ ہو، نکاح، طلاق اور رضاعت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو کہ جس میں رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں اور اس میں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، اس میں راستے کے بھی حقوق ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر آگے جا کر اس میں چرند پرند اور درختوں تک کے حقوق موجود ہیں۔ ایک ایسا جامعہ، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا قطع اراضی اور زمین کا ٹکڑا کہ جہاں پہ اب مسلمان نظم اجتماعی کے تحت اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اپنی اجتماعی زندگی گزاریں گے، باقاعدہ ایک نظم بن کر۔ انفرادی زندگی کا گھر سے باہر کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور گھر کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ واجب اور لازم ہوگی۔ ٹھیک اس وقت سے لے کے آج تک مسلمان پچھلے 1400 سالوں میں کسی نہ کسی شکل میں ہیئت اجتماعیہ کے تحت رہتا ہوا چلا آ رہا۔ مسلمانوں کی ہیئت اجتماعیہ ان 1400 سالوں میں وقتاً فوقتاً کمزور تو ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی، اور یہ انشاءاللہ العظیم قیامت تک موجود رہے گی۔ اسی ہیئت اجتماعیہ کو حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ قوت مجتمع رکھو، قوت حاصل کرو، اور قوت عام ہے، ہر وہ چیز جو طاقت اور قوت کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے اجتماع اور معاشرے اور جامعے کو یہ حکم ہے کہ اس قوت اور طاقت کو آپ حاصل کریں۔ اور پھر گھوڑوں کا بھی ذکر فرمایا۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی، گھوڑا اس وقت سب سے بڑا آلہ تھا جہاد کا، سب سے بہترین ایک ذریعہ تھا، سب سے بہترین سواری تھی نقل و حمل کے لیے، جہاد کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے۔ آج بھی اس کا استعمال موجود ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ جس حد تک اس زمانے میں تھا۔ اس زمانے میں تو سب سے بڑا اور سب سے بہترین ذریعہ ہی گھوڑا تھا۔ تو پہلے عام ذکر کیا قوت اور طاقت کو، کہ جہاں کہیں سے جس چیز سے تم قوت اور طاقت حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، اور پھر گھوڑے کا ذکر فرمایا، چونکہ اس وقت یہ ایک بہترین ذریعہ تھا، تو گھوڑے کا ذکر کر کے ہر دور میں اس دور کی مناسبت سے، اس ماحول اور معاشرے کی مناسبت سے جو بھی بہترین آلہ اور ذریعہ ہوگا، اس سبب اور ذریعے کو اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد جو مقصد ذکر فرمایا وہ یہ کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم
اس قوت اور طاقت کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو رعب میں لا سکو، ان کے اوپر ہیبت طاری کر سکو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ آپ کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ یہ قدم ان کے خلاف ہم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ 100 بار ان کو سوچنا پڑے، 100 بار اپنے کسی بھی غلط اقدام کے نتائج اور عواقب کے اوپر ان کو سوچنا پڑے۔ یہ ہے ہیبت، یہ ہے رعب، دبدبہ۔ اور اسی میں پھر آپ جئیں گے، آپ کا سماج، آپ کا ماحول، آپ کا معاشرہ جیے گا۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں وہ جیے گا۔ جب تک آپ کا دشمن آپ کے رعب دبدبے میں ہے، آپ آسانی کے ساتھ نماز سے لے کے زکوٰۃ تک، نماز سے لے کے روزے تک، حقوق العباد تک، تمام تر احکامات آزادی کے ساتھ، مکمل آزادی کے ساتھ آپ پورا کر سکتے ہیں، ان کے اوپر عمل آپ بجا لا سکتے ہیں۔ اور جب اس رعب دبدبے میں کمی آئے گی، جب اس ہیبت میں کمی آئے گی، اور آپ کے دشمن کے لیے اور اللہ کے دشمن کے لیے آپ کے خلاف کوئی سازش کرنا، آپ کے خلاف کوئی اقدام اٹھانا، عملی اقدام اٹھانا جب آسان ہو جائے گا، تو پھر بطور سماج اور معاشرے کے آپ کے لیے اللہ اور رسول اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ قدم قدم پہ رکاوٹ بنے گا، مختلف طریقوں سے وہ رکاوٹ ڈالے گا، مختلف طریقوں سے وہ آپ کو گمراہ کرے گا، آنے والی نسل کو وہ گمراہ کرے گا، نوجوان نسل کو وہ گمراہ کرے گا، راستے سے ہٹائے گا۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ملکوں اور قوموں کے اوپر قبضے بزور بازو کے کیے جاتے تھے۔ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کر کے اس کو قبضے میں لیتا تھا۔ آج وہ دور گزر گیا۔ آج اپنی تہذیب مسلط کر کے، اپنی ثقافت قوم کے اوپر مسلط کر کے، اپنے نظریات اس قوم کے اوپر مسلط کر کے، اس قوم کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو کمزور کر کے، اس میں رخنے اور رکاوٹیں ڈال کر قومیں قبضہ کرتی ہیں دوسروں قوموں کے دماغوں کے اوپر، ان کے اندرون کے اوپر۔ تو اس اعتبار سے مسلمان معاشرے کو حکم ہے کہ آپ تیاری کر کے رکھو ہر دور میں، اور اس تیاری سے آپ غافل مت ہو۔ آپ کا دشمن اور اللہ کا دشمن کبھی بھی ایسا وقت نہ آئے کہ وہ آپ کے رعب دبدبے اور ہیبت سے وہ خالی ہو۔ اگر وہ ہوگا تو پھر وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے جینے نہیں دے گا۔ اب میرے بھائیو، انسان کی جب ہم 10-12 ہزار سالہ تاریخ پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے ہر دور میں بطور قوت اور طاقت کے استعمال کیا ہے اپنے دشمن کے خلاف۔ اور ہمارے سامنے انسانی تاریخ میں جتنی بھی مثالیں موجود ہیں طاقتور قوموں کی، طاقتور ریاستوں کی، طاقتور حکومتوں کی، ان کے پاس یہ دو چیزیں مشترک رہی ہیں ہر دور میں اور ہر زمانے میں۔ ایک ان کی اقتصادیات، یہ مضبوط رہی، اور دوسرا ان کی افواج مضبوط رہی ہیں، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ۔ آپ ریاست روما کو اٹھائیے، رومن ایمپائر، جس نے کئی ہزار سال انسانوں کے اوپر حکومت کی، ایک بڑے خطے کے اوپر حکومت کی، اور جس کے جغرافیے میں بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء مبعوث ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس ریاست کو آپ اٹھائیے، اس ریاست کی اقتصادیات بھی مضبوط تھی،
اس کی اکانومی بھی مضبوط تھی، وہ اس زمانے میں معیشت اور تجارت کا مرکز تھی، تجارت کی منڈی تھی۔ دور دراز سے وہاں پہ لوگ آتے اپنا تجارتی سامان بیچنے کے لیے، اور وہاں سے چیزیں لے کے جاتے پھر اپنے علاقوں میں بیچنے کے لیے۔ وہ تجارتی مرکز اور منڈی تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنا خط مبارک لکھا قیصر کے لیے اور قیصر کے پاس بھیجا، یہ قیصر رومن ایمپائر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، یہ اس کے منصب کا نام تھا جس کو انگریزی میں سیزر کہا جاتا ہے، یہ اس کے منصب کا نام تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنا والانامہ مبارک خط لکھا اور بھیجا، اور وہ جب اس وقت ہرقل اس کا نام تھا اس بادشاہ کا، قیصر روم، اس کے پاس جب پہنچا، اس کے دربار میں پہنچا، تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ جاؤ ذرا باہر جاؤ، جس خطے سے یہ خط میرے پاس آیا ہے اس کے کوئی لوگ موجود ہیں یا نہیں ہے موجود، اگر کوئی موجود ہو تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ تو ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تجارتی مرکز تھا اس زمانے میں، تجارت کے لیے دور دراز سے قافلے وہاں جاتے تھے، وہ منڈی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اقتصادیات مضبوط تھی، ان کی اکانومی مضبوط تھی، ان کی اپنی جو منڈی تھی وہ خود کفیل تھی۔ تو ابو سفیان وہ ملا اور وہ آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بادشاہ نے اس کے ساتھ سوال جواب کیا، وہ ایک الگ واقعہ ہے، بخاری شریف کی حدیث نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سردست میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ تجارتی اعتبار سے وہ منڈی اور مرکز اور راہداری تھی وہ دنیا کی، اور دوسرے نمبر پر ان کے پاس ان کی ایک مضبوط فوج تھی، جدید ترین اسلحہ ان کے پاس موجود تھا۔ آپ پرشین ایمپائر کی مثال اٹھائیے، فارس جس کو ہم کہتے ہیں، فارس، وہ بھی اپنے زمانے کی جب مضبوط ریاست تھی، یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل تھی۔ آپ اپنی اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، جب بنو عباس کی حکومت تھی، بنو امیہ کی حکومت تھی، یا جب عثمانیوں کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ تھی، یا جب مغل اپنے نقطہ عروج کے اوپر تھے، ان تمام تر ادوار میں، یا پھر جب اسپین پر قسطنطنیہ اور ان علاقوں میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور طاقتور حکومتیں تھیں، یہی دو چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، ان کی اقتصادیات مضبوط تھی اور ان کے پاس مضبوط اور مسلح افواج ان کے پاس تھی۔ یہ طاقت کے دو ذریعے ان کے پاس موجود تھے۔ یہ میرے بھائیوں قرآن کریم کا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ آپ نے قوت حاصل کرنی ہے، آپ نے طاقت حاصل کرنی ہے۔ اب یہ عالم اسباب ہے، جس دنیا میں میں اور آپ جیتے ہیں، یہ عالم اسباب ہے، یہ سبب مسبب کے تحت، کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت معاملات یہاں پہ چلتے ہیں۔ ایک مضبوط اکانومی کے نہ ہوتے ہوئے اور ایک مضبوط فوج کے نہ ہوتے ہوئے، مضبوط اسلحے، جدید ترین اسلحے کے نہ ہوتے ہوئے، میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے عقیدے کا اجتماعی طور پر تحفظ نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ اپنے مقدسات کا، اپنی مقدس ہستیوں کا، وہ مقدسات کہ جن کے ساتھ میرا اور آپ کا ایمان کا رشتہ ہے، میرا اور آپ کا عشق کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، میں اور آپ دنیا والوں سے ان کا تحفظ نہیں کروا سکتے، دنیا والوں سے ان کی حفاظت نہیں کروا سکتے جب تک یہ چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں۔ تو دنیا میں میرے بھائی کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
دنیا میں جنگل کا قانون چلتا ہے، جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے۔ کمزور قومیں، کمزور معاشرے، کمزور جامعے، وہ اپنے مقدسات، اپنے عقائد اور اپنے نظریات کا دنیا سے احترام نہیں کروا سکتے۔ ان کا پھر یہی معاملہ ہوتا ہے جو آج میرے اور آپ کے ساتھ۔ قرآن کریم کو جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا نظام ہمیں دیتا ہے، صدقات کا نظام ہمیں دیتا ہے۔ قرآن کریم دین اسلام کی تعریف اور تشریح ایک جگہ پہ کرتا ہے، وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ یہ سب معیشت ہے، سب معیشت ہے۔ دین اسلام کو گھاٹی سے تشبیہ دی اور پھر سوال پوچھا کہ آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ پھر خود ہی قرآن کریم تشریح کرتا ہے کہ غلام کو آزاد کروانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم مسکین محروم کو کھلانا، بھوک کے وقت میں معاشرے کے محروم طبقات کی محرومیوں کو دور کرنا، یہ سب معیشت بیان ہو رہی ہے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ قرآن کریم ارتکاز دولت کو منع کرتا ہے کہ دولت ایک ہاتھ میں یا معاشرے کے ایک طبقے کے ہاتھ میں مرتکز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دولت سرکولیٹ کرے، ایک ہاتھ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، پورے سماج میں اس کی گردش ہو، ہر ایک تک وہ پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ سماج کا ایک طبقہ امیر تر سے امیر ترین ہوتا چلا جائے اور دوسرا طبقہ غریب تر سے غریب ترین ہوتا چلا جائے۔ معیشت کی بات کر رہا ہے قرآن کریم کہ آپ نے اپنی معیشت کو، اپنے اقتصاد کو مضبوط کیسے کرنا ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو کیسے آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے اس قابل بنانا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بنے۔ اپنا جو تاجر ہے وہ تجارت کیسے کرے گا؟ آپ ذرا تاریخ پڑھیے، جاوا، سماٹرا، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ جو جزائر ہیں، یہ جزیروں میں اسلام تلوار کے زور پہ نہیں آیا، کوئی مسلمان لشکر نہیں گیا، مسلمان تاجر وہاں پہ گئے تھے کاروبار کرنے کے لیے۔ سندھ کے کئی علاقوں میں، کراچی میں، یہاں پہ مسلمان تاجر آئے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر کبھی محمد بن قاسم آیا ہے۔ تو مسلمان تاجروں نے بھی دنیا کا ایک خطہ چھانا ہے اور اپنے ساتھ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت لے کے گئے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے بغیر ایک مضبوط معیشت، مضبوط اقتصادیات اور ایک مضبوط فوج اور جدید ترین اسلحہ، ان کے بغیر، ان دو چیزوں کے ملاپ کے بغیر ہم اپنے دشمن پر، اللہ کے دشمن پر روب نہیں ڈال سکتے، ہم اس کو روب میں نہیں لے سکتے، ہم اس سے اس بات سے منع نہیں کر سکتے کہ وہ خدا نہ کہ وہ ہمارے مقدسات کے خلاف کوئی بکواس کرے۔ تو صرف احتجاجی جلوسوں سے، صرف احتجاجی نعرے بازی سے ٹھیک ہے، ہم اپنی بھڑاس کو نکال لیں گے، اپنے غصے کا بھی اظہار کر لیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، ہمیں ان دو سمتوں کی طرف چلنا ہے اور پیش قدمی کرنی ہے۔ انسان کی تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، خلفائے راشدین کی سنت، اس کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کی حکومتیں، قرآن کریم کی تعلیمات، وہ سب یہی ہیں کہ مسلمان اقتصادی طور پر اپنی معیشت میں بھی مضبوط ہو اور مسلمان بہترین طریقے سے اپنے دشمنوں کے خلاف مسلح ہو۔ یہی وہ قوت اور طاقت ہے کہ جسے جب کبھی قوموں نے انسانی تاریخ میں حاصل کیا ہے تو انہوں نے ان لوگوں سے بھی اپنے نظریات کا احترام کروایا ہے جو ان کے نظریات مانتے نہیں تھے ان کے ساتھ۔ تو اب پوری دنیا ایسے تو نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے نظریے کے اوپر آ جائے، ہاں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے نظریے کا احترام کرے، ہمارے مقدسات کا احترام کرے،
ہماری وہ چیزیں جو ضروریات ایمان میں سے ہیں ان کا وہ احترام کریں، تو اس کے اوپر ہمیں لانے کے لیے، انہیں لانے کے لیے محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سمت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس منزل پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پر دنیا کے کسی فرد کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے مقدسات کے خلاف زبان درازی کرے، بکواس کرے یا زبان کھولے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔